اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد، اور پیش کیا جا رہا ہے تلاوت قرآن کریم، ترجمہ اور تفسیر پر مشتمل پروگرام پیغام قرآن۔ الحمدللہ 27واں پارہ جو ہے آج تکمیل کے مراحل میں پہنچے گا، اور چوتھا ربع جو ہے آج وہ تلاوت کیا جائے گا، ترجمہ پیش کیا جائے گا اور اس کی تفسیر پیش کی جائے گی۔ سورۃ الحدید کی آج تلاوت کا آغاز ہوگا انشاءاللہ۔ ہمارے ساتھ تلاوت قرآن کریم کے لیے تشریف فرما ہے ممتاز و معروف قاری جناب قاری نعمان نعیمی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور ناظرین محترم، ان آیات بینات کی تفسیر کے لیے تشریف فرما ہے ممتاز و معروف عالم دین علامہ مفتی محمد اسماعیل نورانی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آئیے ناظرین، تلاوت کا آغاز کر رہے ہیں قاری نعمان نعیمی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم۔ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے۔ آسمانوں اور زمینوں کی ہر چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، اور وہ بہت غالب بے حد حکمت والا ہے۔ آسمانوں اور زمینوں میں اسی کی حکومت ہے، وہی زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہی اول اور آخر ہے، اور ظاہر اور باطن ہے، اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم واللہ بما تعملون بصیر۔ اسی نے آسمانوں اور زمینوں کو 6 دنوں میں پیدا فرمایا، پھر اس نے عرش پر جلوہ فرمایا۔ وہ ان سب چیزوں کو جانتا ہے جو زمین میں داخل ہوتی ہیں اور زمین سے خارج ہوتی ہیں، اور جو آسمان سے اترتی ہیں اور جو آسمان میں چڑھتی ہیں، اور وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی ہو، اور اللہ تمہارے تمام کاموں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ آسمانوں اور زمینوں میں اسی کی حکومت ہے، اور تمام امور اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ وہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور وہ سینوں کی باتوں کو خوب جاننے والا ہے۔ آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ فالذین آمنوا منکم وانفقوا لهم اجر کبیر۔ اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر، اور اس مال میں سے خرچ کرو جس میں اللہ نے تمہیں پہلوں کا جانشین بنا دیا ہے۔ پس تم میں سے جو لوگ ایمان لائیں اور خیرات کریں ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين
اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے، حالانکہ یہ رسول تمہیں دعوت دے رہے ہیں کہ تم اپنے رب پر ایمان لاؤ، اور بے شک اللہ تم سے پکا عہد لے چکا ہے اگر تم مومن ہو۔ هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم۔ وہی ہے جو اپنے مکرم بندے پر واضح آیات نازل فرماتا ہے تاکہ تمہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف لائے، بے شک اللہ تم پر بہت شفقت کرنے والا بے حد مہربان ہے۔ وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير۔ اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، حالانکہ اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمینوں کی وراثت ہے۔ اے مسلمانوں، تم میں سے کوئی بھی ان کے برابر نہیں ہو سکتا جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور کافروں سے قتال کیا۔ ان کا ان مسلمانوں سے بہت بڑا درجہ ہے جنہوں نے بعد میں اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور کافروں سے قتال کیا۔ اللہ نے ان سب سے اچھے انجام کا وعدہ فرمایا ہے، اور اللہ تمہارے تمام کاموں کی خوب خبر رکھنے والا ہے۔ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم۔ يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم۔ کوئی ہے جو اللہ کو قرض حسن دے تو اللہ اس قرض کو اس کے لیے بڑھاتا رہے، اور اس کے لیے عزت والا اجر ہے۔ جس دن آپ ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو دیکھیں گے کہ ان کا نور ان کے آگے اور ان کی دائیں طرف دوڑ رہا ہوگا، ان سے کہا جائے گا آج تمہیں ان جنتوں کی بشارت ہے جن کے نیچے سے دریا بہہ رہے ہیں، تم ان میں ہمیشہ رہنے والے ہو، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب۔ جس دن منافق مرد اور منافق عورتیں ایمان والوں سے کہیں گے تم ہماری طرف دیکھو، ہم تمہارے نور سے کچھ روشنی حاصل کریں، ان سے کہا جائے گا تم اپنے پیچھے لوٹ جاؤ، پھر کوئی نور حاصل کرو، پس ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی جس میں دروازہ ہوگا، اس کے اندرونی حصے میں رحمت ہوگی اور اس کے باہر کی جانب عذاب ہوگا۔
ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. منافق ایمان والوں کو پکاریں گے کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں، لیکن تم نے اپنے آپ کو نفاق کے فتنے میں ڈال دیا اور تم مسلمانوں پر مصائب کا انتظار کرتے رہے اور دین میں شک کرتے رہے، اور تمہاری جھوٹی آرزوؤں نے تمہیں فریب میں مبتلا رکھا حتیٰ کہ اللہ کا حکم آ پہنچا اور شیطان نے تمہیں فریب میں مبتلا رکھا. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. سو اے منافقو، آج نہ تم سے کوئی فدیہ لیا جائے گا نہ کافروں سے، تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہے، وہی تمہارا رفیق ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے. أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ منہم فاسقون. کیا ابھی تک ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کے لیے اور اس حق کے لیے نرم ہو جائیں جو نازل ہو چکا ہے، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جن کو ان سے پہلے کتاب دی گئی تھی، پھر ان پر طویل زمانہ گزر گیا تو ان کے دل بہت سخت ہو گئے، اور ان میں سے بہت سے لوگ فاسق ہیں. اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون. المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. یاد رکھو اللہ ہی زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد زندہ فرماتا ہے. بے شک ہم تمہارے لیے نشانیاں بیان کر چکے ہیں تاکہ تم سمجھو. بے شک صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں اور جنہوں نے اللہ کو قرض حسن دیا ان کی نیکیوں کو بڑھایا جائے گا اور ان کے لیے عزت والا اجر ہے. والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک هم الصدیقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. اور جو لوگ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے وہی اپنے رب کے پاس صدیق اور شہید ہیں. ان کے لیے ان کا اجر ہے اور ان کا نور ہے، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کی تکذیب کی وہی دوزخ والے ہیں. اعلموا انما الحیاة الدنیا لعب ولہو وزینة وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والأولاد
كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ یاد رکھو دنیا کی زندگی تو صرف کھیل اور تماشا ہے، زیب و زینت ہے اور آپس میں فخر کرنا ہے اور مال اور اولاد میں کثرت کو طلب کرنا ہے۔ اس بارش کی مثل ہے جس کی پیداوار کسانوں کو اچھی لگتی ہے، پھر وہ خشک ہو جاتی ہے تو اے مخاطب تو اس کو زرد رنگ کی دیکھتا ہے، پھر وہ چورا چورا ہو جاتی ہے، اور آخرت میں فساق کے لیے سخت عذاب ہے، اور نیکوں کے لیے اللہ کی طرف سے مغفرت ہے اور خوشنودی ہے، اور دنیا کی زندگی صرف دھوکے کا سامان ہے۔ سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔ اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف سبقت کرو جس کی وسعت آسمان اور زمین کی وسعت کی مثل ہے، جس کو ان لوگوں کے لیے تیار کیا گیا ہے جو اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جس کو چاہے عطا فرماتا ہے، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور۔ زمین میں اور تمہاری جانوں میں جو بھی مصیبت آتی ہے، اس سے پہلے کہ ہم اس مصیبت کو پیدا کریں وہ ایک کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ بے شک یہ اللہ پر بہت آسان ہے تاکہ تم اس چیز پر افسوس نہ کرو جو تمہارے ہاتھ سے جاتی رہے، اور اس چیز پر نہ اتراؤ جو اللہ نے تمہیں عطا کی ہے، اور اللہ کسی اترانے والے متکبر کو پسند نہیں کرتا۔ الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد۔ جو لوگ خود بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں، اور جو روح گردانی کرتا ہے تو بے شک اللہ بے نیاز ہے، تعریف کیا ہوا۔ لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز۔ بے شک ہم نے اپنے رسولوں کو قوی دلائل کے ساتھ بھیجا، اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب کو
اور میزان عدل کو نازل فرمایا تاکہ لوگ عدل پر قائم رہیں، اور ہم نے لوہا نازل کیا جس میں سخت قوت ہے اور لوگوں کے لیے دیگر فوائد ہیں، تاکہ اللہ یہ ظاہر کر دے کہ اللہ کی اور اس کے رسولوں کی بن دیکھے کون مدد کرتا ہے۔ بے شک اللہ بہت قوی بے حد غالب ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ۔ اور بے شک ہم نے نوح اور ابراہیم کو اپنا پیغام دے کر بھیجا، اور ہم نے ان کی اولاد میں نبوت اور کتاب کو رکھ دیا، پس ان میں سے بعض ہدایت یافتہ ہوئے اور ان میں سے اکثر فاسق ہیں۔ ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون۔ پھر ہم نے ان کے طریقے پر اپنے اور رسول لگاتار بھیجے، اور ان کے بعد عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا، اور ہم نے ان کو انجیل عطا فرمائی، اور ہم نے ان کے پیروکاروں کے دلوں میں شفقت اور رحمت رکھی، اور رہبانیت کو انہوں نے از خود ایجاد کیا، ہم نے اس کو ان پر فرض نہیں کیا تھا، مگر انہوں نے اللہ کی رضا کی طلب کے لیے اس کو ایجاد کیا، پھر انہوں نے اس کی ایسی رعایت نہ کی جو رعایت کا حق تھا، پس ہم نے ان میں سے ایمان والوں کو ان کا اجر عطا فرمایا، اور ان میں سے اکثر فاسق ہیں۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور اس کے رسول پر ہمیشہ ایمان رکھو، اللہ تمہیں اپنی رحمت کے 2 حصے عطا فرمائے گا، اور تمہارے لیے ایسا نور بنا دے گا جس میں تم چلو گے، اور تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اور اللہ بہت معاف فرمانے والا بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔ تاکہ اہل کتاب جان لیں کہ وہ اللہ کے فضل پر بالکل قدرت نہیں رکھتے، اور بے شک فضل اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، وہ اسے جس کو چاہے عطا فرماتا ہے، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ الحمدللہ تلاوت اور ترجمہ پیش کیا گیا۔ آئیے ان آیات بینات کی تفسیر کے لیے ہم چلتے ہیں علامہ مفتی محمد اسماعیل نورانی صاحب کی جانب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین۔ ناظرین کرام، الحمدللہ آج کی اس نشست میں 27ویں پارے کے آخری ربع کی تلاوت کی گئی ہے، اور اس ربع میں مکمل سورۃ الحدید کی تلاوت کی گئی ہے۔ اور سورۃ الحدید وہ سورت ہے کہ جہاں پہلی مرتبہ ایک سورت کا آغاز
سبحہ کے لفظ سے فرمایا جا رہا ہے، یعنی تسبیح سے ہی اس صورت کا آغاز ہے۔ اور اس کے بعد پھر 28ویں پارے میں کئی صورتیں آئیں گی کہ جن میں اللہ رب العالمین نے یہ تسبیح کا لفظ بیان فرمایا۔ البتہ ایک فرق یہ ہے کہ سورۃ الحدید اور آگے آنے والی صورتوں میں سورۃ الحشر اور سورۃ الصف، یہ 3 صورتیں ہیں کہ جن کو سبحہ کے لفظ سے اللہ نے آغاز فرمایا، جبکہ اسی میں پھر 28ویں پارے میں سورۃ الجمعہ اور سورۃ التغابن اس کو یسبحو کے لفظ سے اللہ نے بیان فرمایا۔ یعنی فرق یہ ہے کہ سبحہ کا لفظ ماضی کہلاتا ہے کہ جب گزشتہ زمانے میں کوئی تسبیح بیان کی جائے تو اس کو سبحہ سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور پھر آنے والے زمانے میں کوئی تسبیح کی جائے تو اس کو یسبحو، جس کو عربی گرامر میں فعل مضارع کہا جاتا ہے، اس کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے۔ تو چند صورتوں میں اللہ نے سبحہ بیان کیا اور چند صورتوں میں اللہ نے یسبحو بیان فرمایا، تو اشارہ فرما دیا کہ ماضی ہو یا حال ہو یا مستقبل ہو، اللہ کی تسبیح ہر زمانے میں جاری ہے اور ہر دور میں جاری رہے گی۔ یہ اللہ رب العالمین نے اس طرف اشارہ فرمایا۔ سورۃ الحدید ناظرین جو کہ آج تلاوت کی گئی ہے، حدید عربی میں لوہے کو کہتے ہیں، چونکہ اس صورت میں اللہ نے لوہے کا ذکر فرمایا۔ اسی صورت کی آیت نمبر 25 میں ارشاد فرمایا کہ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، کہ ہم نے آسمان سے ہم نے تمہارے لیے لوہے کو نازل فرمایا، مطلب تخلیق فرمایا، پیدا فرمایا۔ تو اس بنا پر اس صورت کو سورۃ الحدید کہا جاتا ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین نے ابتدا میں اپنی تسبیح بیان فرمائی، جیسا کہ ابھی ہم نے مختصراً اس کی وضاحت کی، فرمایا کہ سبح للہ ما فی السماوات والارض، جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں سب کی سب چیزیں اللہ کی تسبیح کر رہی ہیں، وہو العزیز الحکیم، اور کیوں نہ کریں کہ وہی غالب ہے، وہی حکمت والا ہے۔ لہو ملک السماوات والارض، تمام آسمان اور زمینوں کی بادشاہی اسی کے لیے ہے۔ یحیی و یمیت، وہی حیات دینے والا، وہی موت دینے والا۔ وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چاہے پر قادر ہے، قدرت رکھنے والا ہے۔ تو اس لیے ہر چیز اسی کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ اس کے بعد ایک بہت مشہور و معروف آیت ہے ناظرین، جو کہ اکثر و بیشتر ہم سنتے پڑھتے ہیں، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہی اللہ اول ہے، وہی آخر، وہی ظاہر اور وہی باطن ہے، اور ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اس کی تشریح میں ناظرین علماء نے ایک حدیث بیان کی ہے، سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے۔ اس حدیث میں ویسے تو ایک دعا بیان کی گئی ہے جو کہ تنگی اور تنگ دستی سے بچنے کے لیے، فقر و فاقے سے نجات کے لیے ہم وہ دعا پڑھ سکتے ہیں، لیکن اصل مقصد اس حدیث کو پیش کرنے کا یہ ہے کہ یہ جو آیت ہے الاول والآخر والظاہر والباطن، اس کی تشریح ہمارے سامنے واضح ہو جائے۔ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر مبارک پر تشریف لاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں کہا کرتے اللہ کی بارگاہ میں، اللہم رب السماوات والارض، اے اللہ، اے آسمان و زمین کے رب، ورب العرش العظیم، اور عرش عظیم کے رب، ربنا ورب کل شیء، ہمارے رب ہر چیز کے رب، فالق الحب والنوا، اور دانوں اور گھٹلیوں کو چیرنے والے، ومنزل التوراۃ والانجیل، تورات و انجیل کو نازل کرنے والے، والفرقان، اور قرآن کو نازل کرنے والے، اعوذ بک من شر کل شیء، میں ہر چیز کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں، انت آخذ بناصیتہ، کہ جو کہ تیرے قبضہ و قدرت میں ہے، اللہم انت الاول۔ یہ دیکھیے اب دعا کا یہ وہ حصہ ہے کہ جہاں پر اس آیت کی تفسیر ہو جائے گی کہ آگے پھر حضور علیہ السلام یوں عرض کرتے ہیں، اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء، اے اللہ تو ہی اول ہے، یعنی کہ تجھ سے پہلے کچھ نہ تھا، وانت الآخر، اور تو ہی آخر ہے، مطلب فلیس بعدک شیء، تیرے بعد بھی کچھ نہیں، وانت الظاہر، اور تو ظاہر ہے، یعنی کہ فلیس فوقک شیء، تجھ سے اوپر کچھ نہیں، وانت الباطن، اور تو ہی باطن ہے، باطن سے مراد یہ ہے فلیس دونک شیء، یعنی تجھ سے مخفی اور کچھ نہیں ہے، تو سب سے اگر پوشیدہ ہے تو بھی تو ہی، اور سب سے عیاں ہے تو بھی تیری ذات ہے۔ یہ بہت کمال شان ہے اللہ رب العالمین کی۔ اقضِ عنا الدین، پھر اس میں تمام اوصاف بیان کر کے پھر حضور عرض کرتے ہیں ہمارا قرضہ ادا فرما دے، وَأَغْنِنَا عَنِ الْفَقْرِ، اور ہمیں فقر و افلاس سے نجات عطا فرما دے۔ یہ دعا ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں رہی ہے۔ تو اس میں ناظرین اللہ رب العالمین نے اپنی صفات کو بیان کر کے پھر لوگوں کو اپنی جانب متوجہ فرمایا ہے۔ مزید بھی ناظرین اس میں اللہ رب العالمین نے صفات بیان فرمائی۔ سورۃ الحدید کی ابتدائی آیات ضرور ہمیں اس حوالے سے مطالعہ کرنی چاہیے
تاکہ ہمارے اندر اللہ رب العالمین کی محبت پیدا ہو، اس کی طرف ہمارے اندر ایک رغبت پیدا ہو۔ یہ سب کچھ بیان کر کے وہ فرماتا ہے آمنو باللہ ورسول، ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، اور خرچ کرو اس مال میں سے کہ جس مال میں اللہ نے تمہیں نائب بنایا۔ یہ بڑی اہم بات۔ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، اس مال میں سے خرچ کرو کہ جس مال میں تم نائب ہو۔ اس کا مطلب ہے یہ مال اصلاً ہے تو ہمارے پاس، انسانوں کے پاس اپنی اپنی ملکیت، لیکن انسان کو فرمایا کہ تمہاری سوچ یہ ہونی چاہیے کہ میں نائب ہوں اس مال میں، یہ اصلاً کسی اور کا ہے، کسی غریب کا ہے، میرے بچوں کا ہے، یا جس کا بھی جو حق اللہ نے اس مال میں رکھا وہی اس کا حقدار ہے۔ تو جب ہمارے اندر ایک نائب کا تصور ہوگا تو کبھی ہم اپنے مال پر جم کر نہیں بیٹھیں گے، ایسا سوچ کر کہ بس میرے پاس سے کہیں نہیں جانا چاہیے، تو ایسی کوئی بات نہیں، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں اس کو خرچ کرنا چاہیے، کیونکہ آگے فرمایا کہ فالذین آمنوا منکم، جو ایمان لائے، وانفقوا، اور جو خرچ کریں، لہم اجر کبیر، تو ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اور پھر یہاں پر علماء نے مختلف اس کی تفاسیر اور اس کے بارے میں جو بھی ارشادات ہیں وہ بیان فرمائے۔ یہاں پر ناظرین آیت نمبر 8 میں، سورۃ الحدید کی آیت نمبر 8 میں ایک اور بات بیان فرمائی کہ کیا بات ہے کہ تم ایمان نہیں لاتے، حالانکہ رسول تمہیں بلاتے ہیں کہ تم ایمان لاؤ اپنے رب پر، وقد اخذ میثاقکم، اور اللہ تم سے وعدہ بھی لے چکا ہے۔ یہاں پر ایک میثاق کا ذکر ہے، علماء نے اس کی تشریح کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ میثاق اور وہ وعدہ ہے کہ جو اسلام قبول کرتے وقت آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم یہ وعدہ لیا کرتے تھے، اور آج ہم بھی جب اسلام پر ہیں یا کوئی بھی اسلام قبول کرتا ہے تو اسے اس وعدے کو، اس میثاق کو اسے یاد رکھنا چاہیے۔ وہ میثاق کیا ہے کہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی روایت میں تفصیل سے مذکور ہے کہ بیعت کے وقت حضور علیہ السلام ہم سے ایک وعدہ لیا کرتے تھے۔ وہ وعدہ کیا ہے؟ بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع فی النشاط والکسل وعلی النفقۃ والعسر والیسر وعلی الامر بالمعروف والنہی عن المنکر وعلی ان نقول فی اللہ تعالی ولا نخاف لومۃ لائم، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وعدہ لیتے تھے کہ تم خواہ نشاط کی کیفیت میں ہو یا کسل مندی کی حالت میں، ہر حال میں ہم تعمیل حکم کریں، اللہ کی راہ میں مال خرچ کریں، خواہ تنگ دست ہوں یا خوشحال، نیکی کا حکم دیں، برائی سے روکیں، اور اللہ کے بارے میں سچی بات کہیں، اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا خوف نہ رکھیں۔ تو یہ ناظرین بہت اہم آیات ہیں۔ پھر اس کے علاوہ فتح مکہ سے پہلے جنہوں نے خرچ کیا اللہ کی راہ میں، ان کا مقام زیادہ ہے بعد میں خرچ کرنے والوں سے۔ یہ ایک صحابہ میں کیٹیگری اللہ نے بیان فرمائی، وہ لوگ کہ جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے، فتح مکہ سے پہلے قربانی دی، کیونکہ مشکل وقت تھا، وہ اس وقت اسلام لانا، اس وقت خرچ کرنا مشکل تھا، تعداد بھی کم تھی، لوگ بڑے خیالوں و خطرات میں رہتے تھے۔ منافقین جو اکثر کہتے تھے کہ ہم ایمان کیسے لے آئے ہیں، نہ معلوم اسلام کا آگے کیا فیوچر ہے، کیا مستقبل ہے۔ ایسے میں جس نے سب کچھ بھلا کر، اپنی ساری خواہشات کو چھوڑ کر آقا دو جہاں کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا، اللہ فرماتا ہے کہ ان کا مقام بعد میں ایمان لانے والوں سے زیادہ ہے۔ لیکن یہ بات بڑی اہم ہے کہ بے شک آپس میں درجے کی ایک بلندی اور درجات بندی فرمائی، لیکن سب سے ایک وعدہ کر لیا اللہ نے، چاہے جو پہلے ایمان لائے صحابہ یا جو بعد میں لائے، فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے ان سب سے جنت کا وعدہ فرما لیا ہے۔ یہ بڑی اہم آیت ہے ناظرین کہ یہاں پر ہمیں صحابہ کا مقام بتایا گیا کہ ہم ان کی کس طرح شان بیان کریں۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ، اب اس میں سب کے سب شامل ہیں، کلن کا لفظ جب فرما دیا تو اس کا مطلب کہ جس ہستی کو بھی اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت عطا فرمائی، ایمان کی حالت میں جسے بھی حضور کے پاس بیٹھنا نصیب کر دیا، ان کا شرف عطا کر دیا، فرمایا کہ ان سب سے اللہ نے جنت کا وعدہ فرما لیا ہے۔ اس لیے حضرات خلفائے راشدین ہوں، حضرت ابو بکر عمر عثمان و علی ہوں، امہات المومنین ہوں، اہل بیت اطہار ہوں، یا اور دیگر صحابہ کرام ہوں، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، یا اور جتنے بھی حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن العاص ہوں، جتنے بھی ہیں، سب کے سب فرمایا کہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سب سے اللہ نے جنت کا وعدہ فرمایا۔ اس لیے سب کی تعظیم کرنی چاہیے، اہل بیت کی عزت بھی کرنی چاہیے، اور صحابہ کرام کی تعظیم اور محبت یہ بھی گویا کہ ایمان کا حصہ اس کو بنا دیا گیا ہے۔ اور قرآن بھی جگہ جگہ کہتا ہے نا، جیسے فرمایا ایک مقام پر فرمایا گیا کہ آمنو کما آمن الناس، ایمان لاؤ جیسا کہ اور لوگ ایمان لائیں، یعنی صحابہ کو معیار ایمان بنایا۔ اس لیے ان دونوں کی تعظیم ضروری ہے، کیونکہ نسبت ایک ہی ہے، نسبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس لیے وہ تعظیم بھی ضروری ہے۔ پھر اس کے علاوہ ناظرین کچھ قیامت کے دن جو منافقین کا انجام ہوگا، کس طرح وہ محروم ہوں گے اور ادھر ادھر بھٹک رہے ہوں گے اور لوگوں سے نور طلب کر رہے ہوں گے، وہ باقاعدہ قرآن نے بتایا کہ اہل ایمان کا تو اپنا ایک نور ہوگا، اس کی روشنی میں وہ چل رہے ہوں گے۔ اب منافقین کیا کریں گے؟ وہ کہیں گے اہل ایمان سے انظرونا نقتبس من نورکم، کچھ ہم پہ بھی نظریں کرو۔
ہم پہ بھی کچھ نظر کرم. یعنی یہ باتیں وہ ہیں کہ جو آج دنیا میں مان لینی چاہیے. دنیا میں ہم ان اللہ والوں کی طرف رجوع کریں, ان سے اپنا تعلق مضبوط کریں, ان کی نور سے استفادہ کر کے اپنے آپ کو مستنیر اور منور کرنے کی کوشش کریں, ورنہ قیامت کے دن پھر یہ نوبت ہے جس کو اللہ فرماتے ہیں کہ پھر نہ مانیں گے قیامت میں. اگر مان گیا پھر وہاں پر معاملہ الٹ نہ ہو جائے تو انظرونا نقتبس من نورکم. پھر اس کے علاوہ منافقین کیوں محروم ہے, اس کی کچھ وجوہات کی طرف اشارہ. اور ایک بڑی اہم آیت ناظرین اس سورت کی, آیت نمبر 16, الم یأن للذین آمنوا, کیا ابھی تک اہل ایمان پر وہ وقت نہیں آیا, ان تخشع قلوبہم, کہ ان کے دل ڈر جائیں, لذکر اللہ, جھک جائیں اللہ کے ذکر کے لیے. یعنی کیا ابھی بھی وقت نہیں آیا؟ یہ آیت بڑی اہم ہے. یہ وہ آیت ہے ناظرین کی جس کو سن کر بڑے بڑے نام آج ہم ان ناموں کو پڑھتے سنتے ہیں. اس آیت کو سن کر وہ ولی بنے ہیں. حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ, کہ جو پہلے کسی عشق مجازی میں مبتلا تھے, اور جب وہاں جانے لگے عشق مجازی کو پانے کے لیے تو راستے میں کوئی آیت پڑھ رہا تھا کہ کیا ابھی تک اہل ایمان پر وہ وقت نہیں آیا, بس وہیں سے پیچھے پلٹ آئے ہیں. اور جب پلٹے ہیں تو اللہ نے ولایت عطا فرما دی. یعنی اللہ رب العالمین کے لیے جس نے عشق مجازی کو چھوڑ دیا, دنیا کی محبتوں کو چھوڑ کر جو اللہ کی محبت میں آ گیا, تو پھر اللہ رب العالمین اسے اس آیت کا فیض ضرور عطا فرمائے گا. اس کی بہت سی مثالیں ناظرین تاریخ میں ہمیں ملتی ہیں اور موجود ہیں. پھر اس کے علاوہ دنیا کی صفت ایک بیان فرمائی گئی, ایک تمثیل کے ذریعے اس کو سمجھایا گیا ہے. الحدید یعنی کہ لوہے کا اس میں ذکر ملتا ہے ہمیں قرآن کریم کی اسی صورت مبارکہ کے اندر. پھر اس کے علاوہ وہ لوگ کہ جو خرچ کرنے میں کتراتے ہیں اور تکبر کرنے والے ہیں, ان کا انجام اور ان پر ناراضگی کا اظہار کیا گیا. مغفرت کی طرف کس طرح بڑھنا چاہیے اللہ کی, جنت کی تعریف کی گئی ہے. یہ بھی قرآن کا ایک خاصہ ہے کہ وہ جگہ جگہ جنت کی تعریف کو بیان کرتا ہے, اور یہ مطلوب بھی ہے کہ جنت کی تعریف کی جائے. خود حضور علیہ السلام نے جنت کی تعریف بیان فرمائی ہے, اس لیے علماء اس بات کو بڑی اہمیت کے ساتھ بیان فرماتے. اور جنت کو کسی کے ساتھ ہمیں کمپیئر کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. بعض اوقات لوگ اس کو کمپیئر کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں تو اس سے بھی کچھ غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں. جنت کو الگ سے کسی سے کمپیئر نہ کریں, وہ بھی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا مسکن, مطلوب اور محبوب و محمود مقام اور جگہ ہے. اور مدینہ طیبہ بھی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلوب و محمود اور پسندیدہ ترین شہر اور جگہ ہے. اس کو بھی آپس میں کمپیئر کر کے کوئی شاعری کرنا یہ ہمیں مناسب نہیں ہے کہ پھر اس کے اندر کمی بیان کی جائے جنت کی, تاکہ مدینے کی عظمتیں لوگوں کو پتہ چلیں. مدینہ منورہ کی عظمت کو بتانے کے لیے جنت کی کمی کی کوئی حاجت نہیں. مدینے کی فضیلت ویسے ہی بہت زیادہ ہے, اس کا مقام اس بات کا محتاج نہیں کہ ہم کچھ ایسا خدا نہ خواستہ کریں کہ جس سے کچھ آیات مبارکہ کے مضامین کی خلاف ورزی لازم آئے. تو اس لیے ہمیں ان تمام باتوں کو بھی ناظرین ذہن میں رکھنا چاہیے. اور اس کے علاوہ اس صورت مبارکہ کے اندر اور بھی مضامین ہیں. کچھ رہبانیت کا ذکر کیا کہ عیسائیت کس طرح رہبانیت کی طرف چلے گئے. رہبانیت مطلب سب کچھ دنیا چھوڑ چھاڑ کے گوشہ نشین ہو جاؤ, جبکہ ہمارا دین بڑا دین فطرت ہے ناظرین, دین جامع ہے جس میں دنیا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ, ہمیں دنیا اور آخرت دونوں کا حسن, دونوں کی بھلائی, دونوں کے اندر اعتدال کا ہمیں حکم فرمایا گیا ہے. تو اس کی لیکن بہت زیادہ تفصیل ہے. رہبانیت کی کیا تاریخ ہے, ہسٹری کیا ہے, کلیسا کی کیا تاریخ اور ہسٹری ہے, اس کے تحت ضرور ہمیں پڑھنا چاہیے, مطالعہ کرنا چاہیے. میں اسی پر مکمل کرتا ہوں اپنی بات کو. اللہ رب العالمین ہمیں ان تمام مضامین میں غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور تفصیل سے ہمیں قرآن کے مضامین کا مطالعہ کرنے کی توفیق عطا کرے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب. بہت شکریہ مفتی صاحب, جزاک اللہ. ماشاءاللہ ناظرین محترم, اس طور پر 27واں پارہ اپنی تکمیل کو پہنچا اور اس طور پر ہم بہت تیزی سے ختم قرآن کی طرف بڑھ رہے ہیں. 27 پارے الحمدللہ آج مکمل ہو گئے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ابتدا سے لے کر یہاں تک جتنا قرآن کریم پڑھا گیا, سنا گیا, سمجھا گیا اور کوشش کی گئی سمجھنے کی, اللہ رب کریم ان تمام کوششوں کو اپنی بارگاہ بے کس پناہ میں قبول فرمائے اور قرآن کریم کا فیضان اور عرفان ہمیں نصیب فرمائے. ARY QTV کی اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس کے مالکان اور اس کے تمام وابستگان کو اس کے فیض و برکات نصیب فرمائے. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.